السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دنیا کی پہلی آزاد سیاہ فام لوگوں کی ریاست، دا فرسٹ فری بلیک ریپبلک، دا فرسٹ بلیک نیشن، دنیا کے نقشے پہ جس نے نمودار ہو کر ایک آزاد ریاست کے طور پر غلاموں کی پہلی ایک آزاد ریاست ہونے کا جب اعلان کیا تو اس کی گونج نہ صرف دنیا کے کونے کونے پہ سنائی دی بلکہ اس وقت کی جو سامراجی طاقتیں تھی، یورپین کلونیل جو پاورز تھی، ان کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بجا دی، کیونکہ آج دن تک جب تک یہ ملک آزاد نہیں ہو گیا تھا، صرف دنیا کے جتنے بھی مظلوم طبقات ہیں ان کے ذہن میں، ان کے سوچ میں، ان کے دلوں میں تو ایک یہ خیال آتا تھا، ایک وشفل تھنکنگ تو تھی کہ کاش کبھی ایسا ہو کہ جو مظلوم اور پسا ہوا طبقہ ہے وہ آپس میں متحد ہو اور ایک انقلاب کی صورت میں اپنے اوپر جو ظالمانہ حکمران بیٹھے ہیں، جو ان کے اوپر جو امپائرز ہے، جو کلونیل امپائرز حکمرانی کری ہیں، ان کا دھڑن تختہ کر کے ایک اپنی آزادی ان کے حلق میں ہاتھ ڈال کے ہمیشہ کے لیے کھینچ لی جائے۔ تو بالآخر جو کالے لوگ تھے، جو ہیٹی کے رہنے والے تھے، جو غلام تھے، افریقہ سے لائے ہوئے تھے، یہاں پر کلونیل امپائر فرینچ کالونی کے انڈر ایک صرف کہہ لے کہ ظالمانہ جابرانہ نظام کے اندر صرف اور صرف لیبر کرنے کے لیے شوگر کین کی ایک سمجھ لے اتنی ظلم بری داستان، ایک ایسی لیبر کی جس کے اندر ظلم تھا، تشدد تھا، بربریت تھی، صرف اور صرف ان سے لیبر کرانے کے لیے کہ شوگر کی جو فیلڈز ہے، جو شوگر کین ہے، گنے کی کاشت ہوگی یا کافی کی کاشت ہوگی، اس کے اندر ان کو لیبر کرنے کے لیے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا۔ ان غلاموں نے بالآخر 18ویں صدی میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ اپنی جو کلونیل ماسٹرز تھے، جو یہ کلونیل امپائر تھی فرینچ، اس سے آزادی حاصل کر لی۔ اس سے پہلے یہ خیال صرف اور صرف ذہنوں میں تھا، صرف اور صرف سوچوں میں تھا، لیکن حقیقت میں کبھی نہیں ہو سکا۔ تو یہ ایک ایسی ریاست جو پہلی دنیا میں آزاد ریاست، کالوں کی آزاد ریاست، سیاہ فام لوگوں کی آزاد ریاست، بلیک پیپل کی آزاد ریاست جو وجود میں آئی، اس نے ایک تو یہ انقلاب برپا کیا کہ یہ پہلی ریاست ہونے کا اعزاز اس نے لیا کہ جس میں جو غلام تھے انہوں نے ایک تحریک برپا کی اور آزادی حاصل کی۔ دوسرا جو امریکاز کا خطہ تھا جس کو کرسٹوفر کولمبس نے دریافت کیا تھا، اس خطے کے اندر جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ تھے، اس کے بعد آزادی حاصل کرنے والا یہ کریبین جو ریجن ہے اس کے اندر دوسرا ملک بن جاتا ہے۔ پہلا جو یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ کی 13 کالونیز تھی، انہوں نے جو برٹش کلونیل امپائر تھی ان سے آزادی حاصل کی تھی، وہ بھی ریولوشن کے ذریعے ہوئی۔ دوسرا ادھر ایک انقلاب برپا ہوا، انہوں نے بھی جو نہیں ہے، لیکن ان کا جو انقلاب ہے اور جو امریکہ کے اس میں فرق یہ ہے کہ یہ بیچارے تھے ہی پسے ہوئے مظلوم طبقہ، ان کو تو امریکہ کے اندر بھی غلام بنایا ہوا تھا اور جدھر جدھر یورپین کلونیل پاورز تھی انہوں نے ان کو غلام بنایا ہوا تھا۔ اگر ان کے اوپر جو ظلم و بربریت کی ایک چھوٹی سی آپ فلم دیکھیں کہ ان کے اوپر بنی ہے، جینگو ان چینڈ، یا فلم دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے اوپر کتنا ظلم تاریخ میں ہوا ہے کالوں کے اوپر۔ خیر، اگر ہم تھوڑا سا اب اس یعنی کہ موجودہ تاریخ کی طرف آئیں تو ایک ایسی ریاست جس نے ایک سمجھے کہ متھ کو، ایک لیجنڈ کو حقیقت میں بدل دیا کہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ کے آزادی حاصل کی، اس کی موجودہ اسٹیٹ کیا ہے؟ تو موجودہ اس کی اسٹیٹ یہ ہے کہ یہ ہیٹی جو ملک ہے، اس میں ایک طرف تو جو دنیا کے امیر ترین جو اشرافیہ ہے، جو امیر ترین لوگ ہے، جو ٹورسٹ ہے، وہ کروز شپس کے ذریعے جو سیاح ہے، اس کی جو ناردرن کوسٹ ہے ادھر سیاحت کے لیے آتے ہیں، بہت ان میں مشہور ہے جو یہ یو ایس وغیرہ ہے، دوسرے تیسرے جو علاقے جہاں کے امیر لوگ ہیں، جو ریجن ان کے پاس یعنی کہ یورپ کے ملک پڑتے ہیں، وہاں سے کروز شپس کے اندر ٹورسٹ آتے ہیں۔ عام ٹورسٹ میرے جیسا، آپ کے جیسا نہیں، بلکہ اشرافیہ وہ یہاں پر آتی ہے گھومنے پھرنے، سیر و تفریح کے لیے۔ لیکن دوسری طرف اسی ملک کی ایک حقیقت یہ ہے کہ ادھر سے تھوڑا سا کلومیٹر اگر آپ آگے جاتی ہے جہاں پر اس کی کوسٹ پہ سیاح آتے ہیں، تو اس کا جو اپنا کیپٹل ہے پورٹ او پرنس، اس کے اوپر اس وقت جو گینگز ہے، وائلنٹ گینگز ہے، ان کا قبضہ ہے۔ 80% رقبے کے اوپر جو گینگز ہے ان کی اجارہ داری ہے۔ اور اس وقت جو آج پریزنٹ ڈے میں جب میں یہ ویلاگ بنا رہا ہوں تو اس وقت جو پورٹ او پرنس ہے اس کے اوپر وائلنٹ گینگز نے پورا قبضہ کیا ہوا ہے، وہ سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں، لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اور جو اس وقت کے ایکٹنگ پرائم منسٹر ہیں ان سے وہ استعفے کا مطالبہ
مطالبہ کر رہے ہیں، اور ساتھ انہوں نے وارننگ دی ہے کہ اگر استعفیٰ نہیں دیتے تو ایک وائڈر سول وار کے لیے یہ تیار ہو جائے۔ تو اس طرح کی جو سچویشن آج موجودہ دور میں پیدا ہو چکی ہے کہ جو ان کا انٹرنیشنل پورٹ ہے وہ بھی گینگز کے کنٹرول میں ہے، جو ملک ہے وہ بھی گینگز کے کنٹرول میں ہے، تو آخر ایک ایسا ملک جس کی اتنی سنہرا ماضی ہے، ایک ایسی سنہری داستان ہے، وہ آخر اس پریزنٹ کنڈیشن میں کیسے پہنچا کہ اس وقت وہ فیلڈ اسٹیٹ بننے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے اب ہمیں جانا پڑے گا ماضی میں، اور ماضی میں بھی کب کہ جب کرسٹوفر کولمبس نے آ کر جو یہ امریکاز کا خطہ تھا اس کو دریافت کیا، اور یہاں سے جو امریکاز کے خطے کی، جب میں امریکاز کا لفظ لیتا ہوں یہ اس کے کولیکٹیو جو نارتھ اور ساؤتھ امریکہ ہے اس کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے، تو جو امریکاز کا خطہ تھا جب کرسٹوفر کولمبس ادھر آیا تھا، سب سے پہلے اس نے لا اسپینیولا جو آئی لینڈ تھا اس کے اوپر آ کر اس نے اپنا قدم رکھا، اور ایگزیکٹلی جس مقام پہ اس نے آ کر اپنا قدم رکھا وہ مول سین نکولا تھا، اور کس تاریخ میں آ کے اس نے رکھا کہ 6 نومبر 1492 کو اس نے آ کے ادھر سین نکولا کے اوپر جو لینڈ کیا، اور اس کو جو اسپین اس وقت کی جو کلونیل امپائر تھی اس کے لیے کلیم کیا، اور یہاں پر اس وقت جو لوگ تھے تقریباً 500,000 کے قریب انڈیجنس پیپل رہ رہے تھے، اور جب مڈ 17 سینچری آتی ہے تب تک جو یہ لوگ ہیں موسٹلی یہاں سے جا چکے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو یہ یہاں پر جو ہے غلاموں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آمد و رفت تو نہیں، یعنی کہ زبردستی جو غلام ہیں ان کو افریقہ سے لا کے ادھر دنیا لایا جاتا ہے تاکہ ان سے لیبر لی جا سکے کن دو فیلڈز میں جن کا میں نے شروع میں ہی ذکر کیا، ایک کافی کی دوسری شوگر کی۔ تو جب اس آئی لینڈ کے اوپر لایا گیا جو افریقن سلیوز تھے ان کو ان دو فیلڈز میں ان کی جو لیبر ان سے لینے کے لیے، اس کے بعد جو کلونیل پاورز ہیں ان کے درمیان بھی ایک لڑائی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کن کے بیچ میں؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو آ کے دریافت کس نے کیا تھا، وہ آ کے اسپینش یعنی کہ جو گیلے پیٹرن کے اندر آ کے کولمبس نے اس کو کلیم کیا تھا جگہ کو اسپین کے لیے، لیکن پھر جو لڑائی ہے جو ادھر جو شوگر اور کافی ہے اس کے اوپر جو یہ اس وقت لیوکریٹو بزنس تھا پورے یورپ کے اندر، تو فرینچ نے بھی یہاں پر اپنا قدم جمانا شروع کیا، اور جو فرینچ تھا اور جو اسپین تھی یہ دونوں کلونیل پاورز تھی، ان دونوں کی آپس میں اس چیز کو لے کر لڑائی شروع ہوگی۔ اب جو یہ پورا ایک آئی لینڈ تھا، ایک جو یہ سمجھ لے کہ جزیرہ نما یا خطہ آپ اس کو کہہ لے، اس کو پھر بلاخر جا کے جو فرینچ اور اسپین ہے انہوں نے آپس میں ڈیوائیڈ کرنے کا فیصلہ کیا اور دو حصوں میں بانٹا، جن میں سے ایک سین ڈومنگ جو فرینچ کالونی بنی جا کے جو آج موجودہ دور میں ہیٹی کے نام سے جانی جاتی ہے، اور دوسری طرف جو تھی سینٹو ڈومنگو وہ اسپینش کالونی بنی جو آج کے دن میں جو ہے ڈومینیکن ریپبلک کے نام سے ایک ریاست ہے وہ وجود میں آتی ہے۔ تو اس طریقے سے اس جو پورے کریبین آئی لینڈ کا ایک طریقے کی جو ہے کہہ لے کہ اب ڈویژن ہو جاتی ہے اسپین اور فرانس کے بیچ میں۔ اور اسی لیے جب آپ اگر گوگل کے اوپر جا کے سرچ کریں جو یہ سین ڈومنگ تھا، یعنی کہ اس کی ہسٹری آپ دیکھنے کی کریں، تو جو یہ سین ڈومنگ جو کالونی تھی فرینچ کی، تو اس کا جو جھنڈا ہے وہ فرینچ والا جھنڈا ہے، یعنی کہ جو فرانس کا جھنڈا ہے وہی سیم اس کا بنتا ہے، کیونکہ یہ فرینچ کے انڈر کالونی ڈیوائیڈ ہوئی تھی، یہ پورے کی پوری ملکیت فرینچ نے اس وقت اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ تو جو یہ سین ڈومنگ کالونی تھی اس کا جھنڈا بھی فرانس کا تھا، لیکن جب آ کے یہ ریوولٹ کرتے ہیں سلیوز 18ویں صدی میں اور یہ آزادی حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے جو اس میں وائٹ کلر کی سٹرپ ہے اس میں سے اڑا دیتے ہیں وہ، کہ یعنی کہ وہ یہ سمبل دکھاتے ہیں کہ جو وائٹ یورپین کلونیل پاور ہے ہم نے ان سے آزادی حاصل کر لیا۔ پیچھے پھر یہ جو باقی کی دو سٹرپس ہے یہ رہ جاتی ہے، اور جو ہیٹینز نے کچھ سمبلز ہیں وہ اس جھنڈے میں یہ انکلوڈ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اب ہم تھوڑا سا اگر فاسٹ فارورڈ کریں تو پھر آتی ہے باری کہ جو یہ فرانس ہے جب یہ ڈویژن ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ جو افریقہ ہے یہاں سے سلیوز لانا شروع کرتا ہے۔ تو 18ویں صدی میں جو یہاں کے اس جزیرے کی آبادی ہے کل وہ 7 لاکھ سے بھی ایکسیڈ کر جاتی ہے اتنے تھوڑے سے وقت میں، یعنی کہ 7 لاکھ کے قریب جو کالے ہوتے ہیں افریقہ کے ان کو یہ لے کر آتا ہے سیاہ فام لوگوں کو ادھر لیبر کرانے کے لیے، فورسڈ لیبر کرانے کے لیے۔ تو ان غلاموں کی تعداد جب 7 لاکھ سے زیادہ جو بڑھ جاتی ہے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ہی ظالمانہ قسم
کی جو سسٹم ہے یہ وہ رائج کرتا ہے تاکہ بغاوت نہ ہو، جس میں ان کی بہت کہہ لے کہ ظالم قسم کی ایکسپلائٹیشن وغیرہ ہوتی ہے، اور ان سے جو کافی ہے اور شوگر ہے اس میں جو ان کی جو لیبر ہے وہ لی جاتی ہے کنٹرول کرنے کے لیے ان کے اوپر بہت، کیونکہ جب ظلم کیا جاتا ہے تو 18ویں صدی پہنچنے تک جو غلام ہوتے ہیں سیاہ فام لوگ، یہ تنگ آ جاتے ہیں اور یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہمیں ان جو گورے ہیں، جو یعنی کہ یہ فرینچ ہے، ان سے ہمیں اپنی آزادی حاصل کرنی چاہیے۔ اور یہ جو پہلا ایک ریولوشن ہوتا ہے سلیو ریولوشن، جس کا ہم نے قصے کہانیوں کتابوں اور ٹیکسٹ بک میں بہت پڑھا ہے کہ مظلوم طبقہ اٹھ جائے، کوئی انقلاب لے کے آئے اور جو یہ اشرافیہ ہے ان کے اگینسٹ اپنے حقوق ان سے چھین لے، اپنے وسائل ان سے لے لے۔ تو دنیا میں پریکٹیکلی جو کوئی ہوتا ہے فرسٹ سلیو ریولوشن وہ ادھر جا کے ہوتا ہے، اور پھر سینٹ ڈومنگ سے جا کے یہ ہیٹی کی جو ریاست ہے یہ وجود میں آتی ہے۔ لیکن جو یہ وجود میں آتی ہے اس کو بہت سخت یعنی کہ قیمت اس کی چکانی پڑتی ہے۔ پہلی تو یہ کہ جو ارد گرد سارے اس کے جو یعنی کہ ریاستیں ہوتی ہیں وہ کلونیل پاورز کی کلونیز ہوتی ہے، اس لیے ان کا معاشی بائیکاٹ ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی جو ارد گرد جو ان کے ریاست ہوتی ہے جو وہ ساری سمجھے کہ کلونیز ہی ہوتی ہے اس وقت، وہ ان کے ساتھ کوئی بھی ٹریڈ کرنے سے ان کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ تو ایک طریقے سے جو شروع میں ہی آزاد ریاست ہونے کے ساتھ ہی پہلے دن سے ان کے ساتھ کسی کی بھی تجارت نہیں ہوتی، معاشی طور پہ یہ بالکل اپنے گھٹنوں کے اوپر گر جاتی ہے۔ دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ان کی کیونکہ یہ معاشی ناکہ بندی ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ جو یہ پھر ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ہے وہ بھی جتنی ارد گرد کی ریاستیں ہیں وہ بنانے سے منع کر دیتی ہے، کیونکہ آلریڈی میں نے آپ کو بتایا جو بارڈر بھی ڈیوائڈ کیا، وہاں فرینچ ہے وہ اسپینش کلونی بیٹھی ہے، اور چاہے امریکہ ہو یا افریقہ ہو یا ایشیا وغیرہ کہیں پر بھی کچھ بھی ہو، سمجھے کہ ہر جگہ پہ آ کے کلونیل پاورز بیٹھی ہوتی ہے تو ان کا سفارتی سطح پہ بھی ایک بائیکاٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو فرانس ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری آزادی ایک اسی صورت میں تسلیم کروں گا کہ جب مجھے 150 ملین گولڈ دیا جائے، فرینک یعنی کہ ایک انٹرنیشنل ریزرو کرنسی رکھی ہوتی ہے اس وقت فرانس نے، کیونکہ وہ کلونیل پاور ہوتا ہے، تو اس میں 150 ملین گولڈ کی تاوان کی ادائیگی کا کہتا ہے ہیٹی کے لوگوں کو کہنے کے لیے، ہیٹی کی ریاست کو آزاد ریاست کے طور پہ تسلیم کرنے کے لیے۔ تو اس کے لیے پھر جو اگلی صدی ہوتی ہے، جو نیکسٹ سینچری ہوتی ہے، اس میں تقریباً 20 سے 30 بلین ڈالر تک کی جو ادائیگی ہے، جو تاوان کی ادائیگی ہے، ہیٹی اپنی جو خود مختاری ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے فرانس کو دیتا ہے۔ تو ایک طرف ایک ایسی ریاست جو پہلے ہی غلاموں کی ریاست تھی، پہلے ہی مظلوم پسے ہوئے طبقے کی ریاست تھی، اس کا اکنامک بائیکاٹ ہو گیا، اس کا سفارتی بائیکاٹ ہو گیا، دوسرا اس کو تاوان کی رقم بھی دینا پڑ گئی۔ تو اس ملک نے کیسے چلنا تھا؟ لیکن صرف یہ نہیں کہ جو باہر کے لوگ ہیں انہوں نے ان کو تباہ کیا، جو ان کی اپنی ایک سمجھے کہ تھی لیڈرشپ، اس نے بھی اس ملک کا بیڑا غرق کرنے میں بڑا کردار ادا کیا۔ تو مارشل لا لگے تھے جس کے بارے میں میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ کتنا عرصہ وہ رہے تھے۔ تو یعنی کہ ان کی اپنی جو لیڈرشپ تھی وہ بھی کوئی خاص ان کو جو لوگوں کے لیے جو فائدہ مند، جو دوست مند پالیسیز تھی وہ نہیں بنا سکے، جو کہہ لے کہ سیاسی طور پہ بھی ملک عدم استحکام کا شکار رہا، جس کی وجہ سے حالات وہاں اور زیادہ بگڑتے گئے۔ لیکن جو موجودہ سیاسی بحران جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پورٹو پرنس کی جو سڑکوں پہ گینگ وائلنس ہو رہا ہے، یہ سچویشن کیسے یعنی کہ اب یہاں تک پہنچ چکی ہے، کیونکہ جو جولائی 2021 میں جو ان کی پریزیڈنٹ تھے جوونیل موئز، ان کا اسیسینیشن کر دیا جاتا ہے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سے ایک جو پولیٹیکل ویکیوم ہے وہ کریٹ ہوا ہے، جس کی جگہ گینگ وائلنس نے لے لی ہے، اور اس وقت جو اتھارٹی جو کہہ لے جو اسٹریٹس ہیں وہ ان کے قبضے میں ہے۔ دوسری طرف جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کی وجہ سے انفلیشن اتنی ہائی ہے کہ لوگ اس وقت جو نہیں ہے، ایک لوگوں میں کھانے پینے کی جو اشیاء خورتنوش ہے ان کو افورڈ کرنے کی صلاحیت نہیں رہی، جس کی وجہ سے وہاں ایک بھوک الگ پھیلی ہوئی ہے۔ تو ایک طرف تو معاشی طور پہ بھی دباؤ ہو چکے، لوگوں کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، تو ایسے میں جو پولیٹیکل سٹیبلٹی یا پولیٹیکل ویکیوم کریٹ ہو چکا ہے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے ڈیٹیریوریٹ ہو چکی ہے، تو گینگز نے وہاں پر اپنا جو نہیں ہے کہہ لے کہ قبضہ جما لیا۔ اس سے پہلے جب اسیسینیشن ہوئی تھی 1915 میں، تو اس ایک جو اسیسینیشن ہے اس کے نتیجے میں یعنی کہ جو 1915 میں جو ان کے ایک اور پریزیڈنٹ کی اسیسینیشن اس وقت ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں ایک فورن انٹرونشن نے اپنی جو جگہ بنا لی تھی ہیٹی کے اندر، اور وہ انٹرونشن کس نے کی تھی؟ وہ یو ایس نے کی تھی۔
اور یو ایس نے اپنے مرینز بھیج دیے تھے، جو ووڈرو ولسن، جس کو ہم ڈیموکریسی کا چیمپئن کے طور پہ آج ہم جانے جاتے ہیں، جنہوں نے لیگ آف نیشن کی بنیاد ڈالی تھی، انہی کی جو زیر اثر ہے، انہوں نے ہی آرڈر کیا تھا جو یو ایس مرینز تھے ان کو ہیٹی بھیجا تھا، کہ انہوں نے تو یہ کہا کہ جو وہاں پہ جائیں گے آفیشیلی وہ آرڈر ریسٹور کرنا ہے اور سچویشن کو کنٹرول میں لانا ہے، لیکن الیجنٹلی جو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا وہ یہ کہ جو ان کا سینٹرل بینک تھا اس کو کنٹرول میں لے لیا، جتنے بھی فائنینسز تھے ہیٹی کے وہ اپنے کنٹرول میں کر لیے، اور کہا جاتا ہے کہ جو ان کے ریزرو میں جتنے پیسے وغیرہ جو ان کے بینکوں میں پڑے تھے وہ انہوں نے کشتیوں میں بھر کے واپس یو ایس بھیجے تھے۔ اور کیوں بھیجے تھے جی، یہ اس کا یہ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے قرض لیا ہوا تھا یو ایس سے، کیونکہ جب حالات اتنے بگڑ رہے تھے یو ایس نے اسٹیبلٹی کے لیے ان کو قرض دیا تھا کہ اپنے جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکے، لیکن جو سچویشن تھی وہ اتنی ڈیٹیریوریٹ ہو چکی تھی کہ اس پیسے سے بھی کچھ نہیں ہو سکا تھا۔ تو کہا جاتا ہے لیجٹلی کہ اس یعنی کہ پیسے کو واپس کرنے کے لیے جو یو ایس کی جو یہ فورسز آئی تھی جو بظاہر تو آرڈر ریسٹور کرنے تھے، انہوں نے ان کے سینٹرل بینک اور سے ان کے سینٹرل ریزرو سے پیسے کشتیوں میں بھر کے یو ایس بھیج دیے تھے۔ خیر اس کے بعد جو پھر روزویلٹ آئے تھے، فرینکلن روزویلٹ، ان کی جو گڈ نیبر پالیسی تھی انہوں نے وہ لانچ کی، اور جنیا 1933-34 کے قریب جا کے جنیا یہ جو یو ایس فورسز تھی انہوں نے ودرا کیا، لیکن جتنا عرصہ یہ یہاں رہی انہوں نے ایک سسٹم ہیٹی کو دیا، اور وہ کیا تھا کہ سینٹرل یعنی کہ جو پاور تھی اس کو اسٹیبلش کیا۔ وہ کس طریقے سے جو لوکل لیڈز تھے ایک ان کو سپورٹ کیا، دوسرا جو لوکل جو ایک کہہ لے کہ سینٹرل آرمی تھی اس کو انہوں نے ڈیولپ کیا، جو یو ایس کی فورسز تھی جتنا عرصہ وہ یہاں پہ رہی، اور یہی بعد میں آنے والی جو وہاں کی جو آرمی بنتی ہے جو یو ایس جس کو یعنی کہ اسٹیبلش کرتا ہے، ٹرین کرتا ہے، یہی وہاں کے جو سیاسی معاملات ہوتا ہے بہت عرصے تک ان کو کنٹرول کرتی ہے۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو ڈکٹیٹرشپ کا بتاؤں گا کہ یہی پھر جو ان کی جو ہوتی ہے فورسز، سیکورٹی فورسز، یہی جا کے جو اس کے اندر اس ملک میں ایک اتنا ظلم و بربریت والی جو ڈکٹیٹرشپ آتی ہے ایک باپ کی اور ایک بیٹے کی 29 سال تک کے عرصے تک وہ چلتی ہے، 1957 سے لے کے 86 تک، ان کو بھی بیک کرنے والے یہی یعنی کہ جو فورسز تھی، لیکن بالآخر جو ہیٹی کے لوگ ہیں اس سے بھی تنگ آ جاتے ہیں، وہ بھی نظام نہیں چل پاتا، تو پھر ان کو بھی جانا پڑتا ہے، اور پھر پولیٹیکل ویکیوم اور کریٹ ہو جاتا ہے۔ اب یعنی کہ جو ہیٹی کے لوگ ہیں وہ اس سچویشن میں پہنچ جاتے ہیں کہ اب نہ تو یعنی کہ ان کو ریلائے ہوتا ہے جو ان کی اپنی لیڈرشپ ہے وہ اس کے اوپر ریلائے کر پاتے ہیں، کیونکہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی ان کو سمجھے مایوس کیا، جو پھر ڈکٹیٹرشپ لگے وہاں پہ بھی ان کا بیڑا غرق ہوا۔ پھر جو ایک جو کہہ لے کہ آئے تھے کہ آرڈر کو ریسٹور کرنے کے لیے ایک غیر ملکی طاقت جو یو ایس تھا، وہ بھی دنیا ان کے لیے کچھ نہیں کر سکا، تو اس کے نتیجے میں وہاں پر ایک بے یقینی کی صورتحال پیدا ہوگی، اپنے سسٹم کے اوپر یہ یقین نہیں رہا ہیٹی کے لوگوں کو، اور ایک پولیٹیکل ویکیوم، ایک پولیٹیکل کرائسس کریٹ ہو گیا، جس کی مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ 2010 میں ایک ہیٹی میں بڑا تباہ کن زلزلہ آتا ہے، اس کے نتیجے میں جو ان کا صدارتی محل ہوتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، وہ یعنی کہ منہدم ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، اور فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کی دوبارہ تعمیر کی جائے گی، لیکن جو وہ صدارتی محل ہے اس کا جو ملبہ وغیرہ وہ سب کچھ اٹھا لیا جاتا ہے، وہ جگہ پوری صاف ہو جاتی ہے، لیکن جو وہاں پر دوبارہ صدارتی محل ہے وہ تعمیر ہی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کس وجہ سے اس طرح کی سچویشن بنتی ہے کہ جو یہ ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل پاورز ہوتی ہے ریجن کی، جب یہ زلزلہ آتا ہے اس کے نتیجے میں وہ ایڈ وغیرہ بیچنا شروع کرتے ہیں، لیکن وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں جی کہ اس ملک کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو کرپٹ ہے، اس لیے ہم ان کو بائی پاس کرتے ہوئے این جی اوز کے تھرو ٹریک بھیجیں گے، جتنی بھی ہماری امدادی سرگرمیاں ہیں، جو بھی ہماری ایک امداد ہے، اور وہ امداد جو ہے بھیجنا شروع کرتے ہیں این جی اوز کے تھرو۔ اب یہ جب این جی اوز کے تھرو بھیجنا شروع کرتے ہیں، جو گورنمنٹ سروسز کے اندر آلریڈی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ پیسہ تو این جی اوز میں ہے، وہاں پہ کام کرنے میں ملتا ہے، تو یہ این جی اوز میں جا کے بھرتی ہونا شروع ہو جاتے ہیں گورنمنٹ سروسز کو چھوڑ کے، اور ہر جگہ نئی سے نئی جو این جی او ہے وہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب ملک میں ہر جگہ این جی او ہونا شروع ہو جائے، پیسہ لوگوں کو ادھر مل رہا ہو، اور جو گورنمنٹ سروسز ہیں ان میں کچھ بھی نہ ملے، تو پھر کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ کہیں پہ بھی گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں رہتا، نہ تو وہ این جی اوز کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتی ہے، کنٹرول کر سکتی ہے، نہ ان کے پاس اپنی کوئی اتنی کہہ لے کہ صلاحیت بچتی ہے، لوگ بچتے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ ملک چلا سکے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو یہ این جی اوز ہیں یہ اس ملک میں اتنی ایک افراتفری پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ جب گورنمنٹ سروسز کے اندر لوگ ہی نہیں رہے، لوگ نکل کے بھاگ رہے این جی اوز میں، تو جو گورنمنٹ ہے آپ سمجھے کہ ایک ظالمانہ حکومت سے ایک ایسی حکومت میں
بدل گیا جس کا اپنے ملک کے اندر کنٹرول ہی نہیں بچا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو اس وقت ہیٹی ہے وہ ایسے کرائسس کا شکار ہو گیا جس میں نہ تو کوئی پریزیڈنٹ ہے، نہ کوئی فنکشننگ پارلیمنٹ ہے، صرف ایک ایکٹنگ پرائم منسٹر ہے ایریل ہینری، جن کا میں نے آپ کو بتایا کہ جن کو الٹیمیٹم دیا تھا گینگز نے کہ یا تو آپ ریزائن دے دو یا پھر جو ہے ہم ایک سول وار شروع کر دیں گے، تو انہوں نے بھی اپنے ریزائن کا اعلان کر دیا۔ اب اس ملک کے اندر کوئی لیڈرشپ بچی ہی نہیں ہے۔ اس طرح کا ایک کرائسس، ایک بحران کا شکار جو ہیٹی ہے اس ملک کو کر دیا گیا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں جب ریزائن کرنے سے پہلے جو ان کے پرائم منسٹر ہے، ایکٹنگ پرائم منسٹر، یہ دوبارہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف گئے، ان سے انہوں نے مدد کی اپیل کی کہ کوئی انٹرنیشنل فورسز بھیجی جائے، کوئی پیس مشن، جو یو این پیس مشنز ہوتے ہیں ان کو بھیجا جائے تاکہ جو سچویشن ہے اس کو کنٹرول کیا جائے اور گینگ وائلنس کا اینڈ کیا جائے، جو گینگز کی اجارہ داری ہے ملک کے اندر سے وہ ختم کیا جائے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ایک طرف تو جو لیڈرشپ تھی اس کے اوپر ٹرسٹ اٹھ چکا تھا لوگوں کا، ایک طرف جو کوئی اگر ایک ملک کوئی پاور جس طرح یو ایس تھی اس نے آ کے مدد کرنے کی، اس کے اوپر سے بھی اعتبار اٹھ چکا، لیکن لوگوں کا جو انٹرنیشنل یعنی کہ جو یو این کی فورسز ہے اس کے اوپر سے بھی اعتبار اٹھا ہوا ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ جب لاسٹ ٹائم جو یو این کی پیس کیپنگ مشن والی فورسز ادھر آئی تھی، انہوں نے کیا کیا ہے کہ 2010 میں جب یو این پیس کیپنگ مشن والے ادھر آئے تھے ہیٹی کے اندر سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، جو آرٹی بونیٹ ریور ہے جو مین واٹر سورس ہے پورے یعنی کہ اس ہیٹی ملک کا، اس کی جو ایک سٹریم تھی جو اس کے اندر کہہ لے کے گرتی تھی، اس دریا کو جنیا جان بخشتی تھی، ادھر جا کے انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ جو یہ یو این پیس کیپنگ مشن والے تھے یہ موسٹلی نیپال سے اس وقت آئے ہوئے تھے 2010 میں، تو انہوں نے جب وہاں پر جا کے اپنا پڑاؤ ڈالا، جو سٹریم تھی جو اس ریور میں گرتی تھی، انہوں نے کہا جاتا ہے کہ ان انٹینشنلی جو گٹر کا پانی ہے، جو سیویج ہے، وہ اس سٹریم کے اندر انہوں نے چھوڑ دیا اور وہ اس دریا کے ساتھ جا کے مل گئی، اور کچھ ہی وقت میں جو ہے چند یعنی کہ 1-2 مہینے کے اندر ہی جو 10,000 کے قریب لوگ تھے وہ کولرا یعنی کہ ہیضے کی بیماری میں مبتلا ہوئے، اور 10,000 جو اموات تھی اس وقت ریکارڈ ہوئی تھی اس ایک یعنی کہ ان انٹینشنل غلطی کی وجہ سے۔ اور پھر ستم ظریفی یہ ہے کہ کوئی بھی ان کو معاوضہ نہیں لوگوں کو دیا گیا، کوئی ٹکا نہیں دیا گیا جن لوگوں کی اموات ہوئی ان کی ان انٹینشنل غلطی کی وجہ سے۔ تو اس لیے جو لوگوں کا اعتبار ہے ان کے اوپر سے بھی اٹھ گیا، کیونکہ 2017 میں پھر یہ جو فورسز تھی جو آرڈر اسٹیبلش کرنے آئی تھی یہ یہاں سے دنیا چھوڑ کے جانے پہ مجبور ہو جاتی یا خود چھوڑ کے چلی جاتی، لیکن 2017 میں یہ یہاں سے چلی جاتی، اور اس طرح لوگوں کا جو یو این ہے اس کے اوپر سے بھی بھروسہ اٹھا ہوا ہے۔ لیکن اب جب 2022 میں نے آپ کو بتایا 2021 میں ان کی اسیسنیشن ہوئی تھی پریزیڈنٹ کی، اور 2022 میں جو یہ ایکٹنگ پرائم منسٹر تھے انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹیز کو صدا لگائی کہ آ کے ہماری مدد کی جائے۔ جو کینیا ہے وہ کہتا ہے کہ انٹرنیشنل جو ملٹی نیشنل فورسز ہیں وہ اگر جائیں تو میں ان کو لیڈ کرتے ہوئے اس ملک کے اندر جو نہیں ہے سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالنے کو تیار ہوں۔ اور اس وقت جو فرینچ ہو گئے، جو یہ امریکنز ہو گئے، کینیڈینز ہے، یا جو اور اس ریجن کے کریبین ریجن کے اندر جو اور ممالک ہے، وہ اس وقت ایک ایسا سلوشن اس کا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو پہلے کی طرح کا نہ ہو، جس کا رزلٹ پہلے کی طرح کا نہ نکلے۔ اس میں جو وہ کوشش کر رہے ہیں، جو ایک کونسل ہے اس کو اسٹیبلش وہ پہلے کرنے کی کر رہے ہیں، جو ٹرانزیشنل پریزیڈینشل کونسل کے نام سے ایک اسٹیبلش کی گئی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل فورسز ہے وہ سب مل بیٹھے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی ان کو بیک حاصل ہو، اور یہ پھر جو نہیں ہے ایک سیاسی نظام وضع کرے اپنے ملک کے لیے جو کہ سیاسی، معاشی اور ہر طرح کا استحکام لانے کا باعث بنے۔ لیکن جو یہ گینگ لیڈرز ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے اندر بھی حصہ دیا جائے، اور جو اس کا حصہ ہے یعنی کہ جو بن رہے ہیں ممبر بن رہے ہیں اس کونسل کے، ان کو بھی دھمکا رہے ہیں کہ ہمارا بھی فیوچر ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، ہمیں بھی پاور شیئر یعنی کہ فیوچر میں ملنا چاہیے۔ اور جو یہ ایکٹنگ پرائم منسٹر ہے کیونکہ ان کو کہا گیا ہے گینگز کی طرف سے کہ آپ ریزائن دو نہیں تو ہم سول وار کا آغاز کریں گے، تو انہوں نے اپنے اس کونسل کے بعد جو نہیں ہے اعلان کیا ہے کہ وہ ریزائن دے دیں گے جیسے ہی کوئی سسٹم اسٹیبلش ہوتا جائے گا، کوئی بھی یعنی کہ الیکٹ ہوتا جائے گا بندہ، تو میں ساتھ ہی اپنا ریزائن دے دوں گا۔ تو لیکن اب جو سچویشن اگر ہم دیکھے جائے کہ کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی سچویشن ایسی اسٹیبلش ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو سیاسی اور معاشی استحکام آ سکے گا۔ اگر ہم بات کریں 1923 میں تو تقریباً 3 لاکھ لوگوں کو جب یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی تھی، جو یہ گینگز تھے انہوں نے جگہ اپنی بنانا شروع کی تھی، تو 3 لاکھ لوگوں کو جو ہے نقل مکانی کرنا پڑی تھی، اور بے آسرا وہ آج دن تک جو نہیں
دنیا کہہ لے کہ کیمپس کے اندر رہ رہے ہیں. اب 2022 میں جب یہ 2021 میں اسیسینیشن ہوئی ہے اس کے بعد 1,60,000 لوگوں کو بھی دوبارہ جو ہے نقل مکانی کرنی پڑی اور وہ بھی کیمپس میں جا کے رہنے کو مجبور ہوئے ہیں. اور ابھی بھی اس چیز کے بارے میں کوئی جو کہہ لے کہ گارنٹی نہیں ہے. جو یہ پریزیڈینشیل جو ٹرانزیشنل پریزیڈینشیل کونسل بنی ہے اس کے نتیجے میں بھی کوئی ایسا سسٹم لایا جا سکے گا کہ جس کے نتیجے میں کوئی وہاں پہ استحکام آ سکے. تو کس طریقے سے جو یہ گلوبل پاورز ہے, جو یہ یورپین پاورز ہے, جو یہ گوری چمڑے ہیں, ایک ریسزم کی بنیاد پہ پہلے غلام بنا کے رکھا ان سے لیبر لی, اور بعد میں جب وہ انہوں نے آزادی حاصل کر لی پھر بھی ان کو چلنے نہیں دیا. یہ پوائنٹ میں نے لاسٹ میں کیوں بولا ہے کہ ہم لوگ اپنے ملک کو تو بہت گالیاں ہمیشہ دیتے ہیں کہ برا ہے برا ہے, لیکن ہم ایک بات بھول جاتے ہیں کہ یہ جن ممالک ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ترقی کیا, جیسے کہ یو کے ہم بڑا کہتے ہیں, تو اس کے اوپر تو جو انڈین رائٹرز ہیں انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے کہ کیسے کتنے ہزاروں کروڑ روپے انہوں نے جو یہ برِ صغیر ہے اس وقت کے ہزاروں کروڑ میں بول رہا ہوں کہ یہاں سے انہوں نے جو نکالے ہیں اور اپنے ملک کو جا کے انہوں نے اسٹیبلش کیا, یعنی کہ ہمیں لوٹ کے انہوں نے اسٹیبلش کیا. ورنہ جو برِ صغیر کی جی ڈی پی تھی وہ آپ کو پتہ ہی ہے دنیا کی ٹوٹل 20% جی ڈی پی بنتا تھا, جو اس وقت کا جو مغل امپائرز کے انڈر جو جی ڈی پی دیتا تھا برِ صغیر. اسی طرح جو اب آپ دیکھ لیجیے جو فرینچ ہے کس طرح ایکسپلوٹیشن کرتا ہے, یا اسپین ہے, یا جتنے بھی یہ ممالک ہیں, تو یہ جو لوگ ہیں یہ ان کی جو ترقی ہے لوگوں کا خون چوس کر, لوگوں کے خون کو پی کر یہ ان کی ترقی زیادہ تر انہوں نے حاصل کیا. ہم لوگ بھیک مانگ کے صحیح, قرضے لے کر, جیسے کیسے کر کے صحیح, لیکن اللہ کا شکر ہمارے ہاتھ لوگوں کے خون سے اس طرح سے نہیں رنگے ہوئے کہ ہم دوسروں کے جنیا خون کو نچوڑ کے اپنے ملک کو ترقی دے رہے ہیں, بلکہ ہم جیسے کیسے بھی اپنے بلبوتے پہ ترقی کر رہے ہیں. تو یہ ایک ڈفرینس ہمیشہ ذہن میں رکھا کرے جب آپ ان کی ترقی کی مثال دے اور اپنی ترقی کی مثال دے کہ یہ لٹیرے ہیں, انہوں نے لوٹ کر لوگوں کو جو نہیں اپنی ترقی حاصل کی, جبکہ ہم چاہے قرضے لے کر ہی صحیح, چاہے جس طرح مرضی حالات میں صحیح, خود آہستہ آہستہ ترقی کی جانب گامزن ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب ہمارا ملک بھی معاشی استحکام حاصل کرے گا. تو امید رکھتا ہوں اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. اپنی دعا میں مجھے یاد رکھے, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے. اللہ حافظ.